پیارے مصطفیٰ کی پیاری شان بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے سلام رضا میں پہلا شعر حضور کی ذات کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فضل ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر سرکار کے سر انور کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جس کے آگے سر سروراں خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے بیسو مبارک پر شعر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا، لگ کرے امر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کے بالوں کی مانگ کے متعلق امام عشق محبت فرماتے ہیں: لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی جبین مبارک، حضور کی پیشانی مبارک پر امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کے جبین مبارک میں ابھرنے والی رگ ہاشمیت پر امام عشق محبت فرماتے ہیں: چشمہ بحر میں موج نور جلال، چشمہ بحر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے کان مبارک کے متعلق میرے امام فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کی مبارک آنکھیں، حضور کی ناک مبارک پر میرے امام فرماتے ہیں: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے بھویں مبارک پر میرے امام فرماتے ہیں: جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے منہ مبارک کے متعلق میرے امام عشق محبت فرماتے ہیں: چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے چہرے مبارک پر گرنے والے پسینے کے ان شبنمی قطروں کو میرے امام اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں: شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے لبھائے مبارک، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا دہن مبارک یعنی حضور کا منہ مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کی زبان مبارک، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کے دندان مبارک میرے امام فرماتے ہیں: جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضور کے جو دانت مبارک ہیں میرے امام فرماتے ہیں یہ اس طرح چمکتے دھمکتے تھے کہ جس طرح 14ویں کی رات میں ستارے چمک دھمک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے امام عشق محبت حضور کی داڑھی مبارک کا جو خط تھا اس پر کیا فرماتے ہیں: خط کی گرد دہن
وہ دل آرا پھبن، خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، سبزۂ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں سرکار کا یہ جو خط مبارک تھا یہ ایسا تھا کہ جیسے رحمت کی دریا ہو اور رحمت کے دریا کے ارد گرد خوبصورت گھاس ہوتا ہے تو اس نہر کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو سرکار کی داڑھی مبارک ہے، یہ حضور کا جو منہ مبارک ہے وہ دریائے رحمت ہے، اور یہ جو داڑھی مبارک ہے یہ سبزۂ رحمت ہے۔ منہ مبارک دریائے رحمت ہے، داڑھی مبارک سبزۂ رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کی داڑھی کے متعلق فرماتے ہیں ریش خوش معتدل، ریش خوش معتدل، مرہم ریش دل، حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور کا گلا مبارک، حضور کا گلا مبارک، پھر فرماتے ہیں جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، گلا مبارک جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی، شیر دودھ کو کہتے ہیں، شکر مٹھاس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں سرکار کا گلا مبارک، یہ جو گلے مبارک میں جو نالی ہے نا، نالی یہ نہر ہے، یہ نہر ہے۔ فرمایا حضور کی وہ جو مبارک نہر ہے اس سے شیر و شکر کی نہریں رواں ہیں، اس سے شیر و شکر کی نہریں رواں ہیں۔ فرمایا جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر حضور کے کندھے مبارک دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر حضور کی پشت مبارک پر مہر نبوت، حضور کی پشت مبارک پر دو کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ہلکا سا نشان تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا۔ یہ پیدائشی تھا، اللہ رسول محمد۔ اور جب سرکار کا ظاہری وصال ہوا تو صحابہ فرماتے وہ مہر نبوت خود بخود غائب ہو گئی۔ تو وہ مہر نبوت حضور کی پیٹھ مبارک پر ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، اس کے اوپر اللہ رسول محمد یعنی مہر نبوت جسے ہم کہتے ہیں نا وہ لکھا ہوا تھا۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں، حجر اسود کعبہ جان و دل، کہ جو حجر اسود ہے نا یہ کعبہ جان و دل، یہ کعبے کا جان و دل ہے حجر اسود۔ بھائی ظاہر ہے کعبے کی جو شان ہے وہ حجر اسود سے ہے نا، وہ پتھر کہاں سے، آسمانوں سے آیا ہے، تو اس سے کعبے کی شان بڑی ہے۔ تو کیا فرمائے حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام، مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اب حضور کا دل مبارک، اب حضور کے دل مبارک پر امام عشق محبت نے کمال اشعار کہے، حضور آپ کا دل یوں ہے، آپ کا دل یوں ہے، آپ کا دل راز وحدت کا، توحید کا خزانہ ہے، غنچہ ہے، بہت کمال کمال اشعار کہے۔ پھر آخر میں خود فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دل کیا ہے یہ ہماری سمجھ سے ورا ہے، آپ کا دل کیا ہے یہ ہماری سمجھ سے ورا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں یعنی یہ بھی نہیں کہ حضور بس سمجھ ہی نہیں آ رہا، نہیں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں حضور کی مدح سرائی کی خوب کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہا آگے اور کیا کہوں، پر یوں کہوں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی پوری شان بیان کی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ساری تعریف کرتے رہے حضور۔ میں آپ کو جناب ابراہیم کے باغ کا غنچہ کہوں، گلدستہ کہوں، آپ کو یہ کہوں یہ کہوں یہ کہوں، کہتے گئے۔ پھر کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آپ کو جناب ابراہیم کے باغ کا غنچہ بھی کہا،
اس کائنات کا آپ کو مرکز کہا، محور کہا، نو انسانیت کا آپ کو سنگھار کہا، ہار کہا، سب کچھ کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ لیکن میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں، اتنا کچھ تو کہہ چکا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے؟ حضور بس بات ختم کرنے لگا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں آپ خالق کے بندے ہیں اور ساری مخلوق کے آقا ہیں، بس۔ تو یہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا دل غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کی پشت مبارک، روح آئینہ، علم پشت حضور، پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام۔ اب حضور کی کمر مبارک جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ کو معلوم ہے خواتین جو ہے ایک پٹا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کمر بند۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ وہ گاؤں دیہات میں کچھ لوگ جب کھجوروں پہ چڑھتے ہیں نا تو ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کہ وہ کمر بند۔ وہ کھجور پہ چڑھنے والا ایک رسہ جو ہے وہ یہاں باندھ لیتا ہے، اور گھر میں کام کرنے والی خواتین بھی ایک کپڑا باندھ لیتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کمر بند۔ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی حضور کمر بند ہو جائیں گے۔ اور کمر بند کب ہوا جاتا ہے؟ کہ جب آپ کسی کام کو کرنے لگیں، آپ کسی کام کو کرنے لگیں۔ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بند ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ سرکار مدینہ کمر پہ چادر باندھ لیں گے۔ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جناب اب میں نے آستینیں چڑھا لی ہیں، اب میں ریڈی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اب آ جاؤ جناب، کمر بستہ ہو جاؤ، اب آپ نے کرنا ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں حضور کی اس کمر پہ بھی لاکھوں سلام کہ جو قیامت کے دن حضور کمر باندھ کے امت کی شفاعت شروع کروا دیں گے۔ حضور کی اس کمر پہ بھی لاکھوں سلام کہ قیامت کے دن حضور کمر باندھ کر اور امت کی شفاعت کروانا شروع کریں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی، کھینچ کر کمر باندھی سرکار نے اپنی، کیونکہ عظیم مہم پہ جا رہے ہیں نا امت کی شفاعت۔ تو جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور آپ کی کمر پہ بھی لاکھوں سلام ہو کہ جو ہم گناہگاروں کے لیے جو ہے وہ پرعزم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کے بازو مبارک، حضور کے بازو کی کیا شان ہے۔ میرے امام فرماتے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں نے حضور کو کہا نا یا رسول اللہ آپ پر کروڑوں سلام، مدینے کے تاجدار آپ پر کروڑوں سلام۔ کیا آج تک کسی نے حضور کے ایک ایک عضو کو گن گن کر لاکھوں سلام کہے ہوں گے؟ اگر کوئی یہ کہ حضور آپ پر کروڑوں سلام، آپ نے حضور کی ذات کے مجسمے پر کروڑوں سلام بھیجے ہیں، اور میرے امام نے ایک ایک عضو پر لاکھوں سلام بھیجے ہیں، اگر آپ کے کروڑ کو گنا جائے تو میرے امام کا وہ جو ایک ایک عضو پر لاکھوں ہیں وہ آپ کے کروڑ سے زیادہ ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 360 اعضاء ہیں، جوڑ ہیں 360 جوڑ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا اٹھ کر صبح ہر جوڑ کا صدقہ دینا چاہیے۔ ہر جوڑ کا صدقہ دیں۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھ لیا کریں، انسان کے ہر عضو کا، ہر جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں امام عشق و محبت نے حضور کے ایک ایک عضو پر لاکھوں سلام بھیجے ہیں۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے نا صحابہ، تو ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جو صحابہ سے
टूट नहीं पाई। अब ज़हर कैसे तोड़ते कि सहाबा की खुद की भूख की कैफियत ये थी कि कई कई दिनों से खाना तक नहीं खाया था, कई कई दिनों तक खाना खाया ही नहीं था। अल्लाह अकबर। तो एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे खाने को कुछ भी मुयस्सर नहीं हुआ। और उस सहाबी ने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ था। पत्थर क्यों बांधा जाता है, इसकी भी कई हिकमतें हैं। आप ये भी आप जुम्मे की बरकत से सुन लें। जो पेट पर पत्थर बांधा जाता है तो बहुत से लोगों को यार पत्थर बांधने का क्या ताल्लुक है, भाई भूख मिटाना पत्थर बांधना ये तो कोई लॉजिक समझ में आने वाली नहीं है। इसकी कई वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि पत्थर जो होता है वो ठंडा होता है और ये गर्म मैदे को तक़वियत देता है। भूखे मैदे को पत्थर जो वो तक़वियत देता है, तो इसलिए भूख की हालत में जब पत्थर बांधा जाता है तो वो भूख को कुछ सहारा देता है। नंबर एक, इसकी और भी कई हिकमतें हैं। नंबर एक। नंबर दो, जब पत्थर बांधा जाता है तो नमाज में खड़े होने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जब भूख की वजह से पेट और पीठ चिमट जाते हैं ना तो फिर खड़ा हुआ नहीं हुआ जाता, फिर रुकू नहीं हो पाता। तो इसलिए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ भी याद रखना। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद को इतना दे कि जिससे उनकी पीठ यानी कमर सीधी हो सके और तेरे हुजूर सरब सुजूद हो सके। यानी इतना खाना दे, इतना कि जिससे कमर सीधी हो जाए। तो गोया कि खाना उतना खाया जाए जिससे कमर सीधी हो जाए। तो ऐ मालिक उतना दे जिससे कमर सीधी हो जाए ताकि तेरे हुजूर खड़े हो सके। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये हुजूर क्या कहते हैं, ऐ परवरदिगार जब तू देगा तेरा शुक्र, नहीं देगा तब भी तेरा शुक्र, तब भी तेरी हमद। और अम्मा आयशा क्या फरमाती हैं, कई कई दिनों तक हुजूर के घर में आग नहीं जलती थी। हुजूर के घर से कभी हमने कई के दिनों तक धुआं उठता हुआ नहीं देखते थे, धुआं नहीं था। तो दो चीज़ों पे गुजारा होता था हुजूर का और हुजूर के घर वालों का, पानी और खजूर। हज़रत आयशा फरमाती है दो काली चीज़ों पर गुजारा होता था, काली चीज़ों पर, खजूर और पानी। इसे ये भी पता चल गया कि पानी काला है। लोगों ने इस पर फिर तहकीक भी की है कि ये क्या बात है। अम्मा आयशा ने फरमाया कि हमारा गुजारा दो सियाह चीज़ों पर होता था, दो सियाह चीज़ें, वो खजूर और पानी है। भाई यही होता था। कभी कहीं से कोई दूध आ गया, उस पर जांच होगी, सदके का है तो बाहर भेजो, वो जो असहाब सुफ़ा हुजूर के मदरसे के तलबा बैठे हुए उनको भेजो। हदिये का है, तोहफे का है, तो फिर सरकार तनावुल फरमा लेते थे। सदका है, खजूर आया, गोश्त आया, सदका है, वहां भेजो, यहां नहीं। एक दफा इमाम हसनैन करीमैन ने एक खजूर खाई और हुजूर को पता चला ये सदके की, सरकार ने उंगली मार के निकाल ली थी। फरमाया ये हमारे लिए नहीं है। तो ग़ज़वा तबूक के मौके पे इतनी बड़ी चट्टान साहबा कहते हैं हमसे टूट ही नहीं पाई, और सरकार तो आलम ने वो कुदाल ली, वो गेंती ली, और हुजूर ने एक ही ज़रब में उस चट्टान को रेजा रेजा फरमा दिया। अच्छा, भूख की शिद्दत का आलम क्या है कि प्यारे मुस्तफ़ा ने अपने बतन मुबारक पर एक नहीं बल्कि दो पत्थर बांधे हुए हैं। और हुजूर के बाजू की कुव्वत का आलम क्या है तो क्या फरमाए, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर जो हुजूर के दोनों बाजू है ना, ये कलाइयां हैं, ये कलाइयां, इनकी भी शान है। पहले तो मुकम्मल बाजू की शान बयान की, इमाम इश्क मोहब्बत ने अब हुजूर की इन कलाइयों की शान बयान करते हैं। फरमाते काबाए दीन और ईमान के दोनों सुतून, फरमाते ये जो हुजूर की कलाइयां है ना, ये हमारे दीन और ईमान के दोनों सुतून हैं, दो सुतून हैं।
تو کیا فرمایا؟ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. پہلے حضور کے بازو پر سلام بھیجا، پھر حضور کی کلائیوں کی شان بیان کی. فرمایا یہ کلائیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کے ستون ہیں، ستون. اور ستون کا کام کیا ہوتا ہے؟ عمارت کو سنبھالنا. فرمایا حضور کی یہ جو کلائیاں ہیں نا، کلائیاں، یہ ہمارے دین و ایمان کے ستون ہیں، ستونوں میں سنبھالا ہوا ہے. اچھا اب اس کو یوں بھی سمجھیں. سرکار مدینہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نماز میں پیچھے ہٹے. تو صحابہ نے کہا حضور کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میں دوران نماز جب میری نظر آسمانوں پہ گئی تو میں نے آگ کی چنگاریاں دیکھی، جہنم کی. تو ان آگ کی چنگاریوں کی تپش سے میں پیچھے ہوا. یعنی سرکار کی نظر کا عالم کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جنت کی چنگاریوں کو یوں ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور پھر حضور نے ایک دفعہ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو، بلکہ حضور نے اپنے سیدھے ہاتھ کو یوں بڑھایا آسمان کی طرف اور پھر سرکار نے ہاتھ باندھ لیے. اب صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ حضور کو دیکھ رہے ہیں؟ ایسی کئی احادیث طیبہ ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو، ایک صحابی سے پوچھا کہ جناب عبداللہ ابن مسعود سے، یہ بتاؤ حضور نماز ظہر میں کیا پڑھتے تھے، نماز عصر میں کیا پڑھتے تھے؟ اب زہر زور عصر کی قرات سری ہے، اب وہ تو زہر پیچھے والا مقتدی نہیں سن سکتا امام کیا پڑھ رہا ہے. مگر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا اور دھوپ میں، جیسے زور کی نماز عصر کی نماز زہر چٹائیاں ہوتی تھی تو سایہ پڑتا تھا. فرماتے وہ جب سرکار نماز پڑھاتے تھے اور دھوپ میں یہ سایہ ہوتا تو حضور کی داڑھی مبارک کا سایہ اور حضور کے لبھائے مبارک کی جنبش سے ہم اندازہ کر لیتے سرکار کون سود پڑھ رہے ہیں. اندازہ لگائیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے صف کے صحابی حضور کی داڑھی مبارک کے سائے کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے لمحے مبارک کی جنبش کو دیکھ رہے ہیں. تو گویا کہ نماز تھی اللہ کی، مگر صحابہ نے بتا دیا نماز اللہ ہی کی ہے، پر جس نماز میں خیال مصطفیٰ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہے. آج لکھا ہے لوگوں نے اپنی کتابوں میں، یہ برملا میں جملہ کہہ رہا ہوں آن دا ریکارڈ، اپنی کتابوں میں ہی جملہ تک لکھا ہے، اس کو جا کے آپ نیٹ پہ سرچ کریں. یہاں تک لکھا ہے بد مذہبوں نے اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے معاذ اللہ نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. نماز میں خیال کس کا آیا؟ غیر اللہ کا آیا. تو اللہ کی نماز میں غیر اللہ کا خیال تو نماز کو توڑ دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں 10 نوجوان ایک عرصہ رہے تو حضور نے پھر کہا میاں جاؤ اب اپنے گھر. اب ان کا جانے کو دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر سرکار مدینہ جب اپنے غلاموں کو اپنے سے دور کرتے ہیں حکمتوں کے تناظر میں، فرمایا جاؤ اپنے گھر اپنے گاؤں جاؤ، وہاں جا کے لوگوں کو نمازیں پڑھاؤ. اور فرمایا کہ لوگوں کو ایسے نماز پڑھانا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو ایسے پڑھاؤ جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ ایمان سے بتائیں جب ہم نماز پڑھیں گے، جب تک ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں آئے گا کہ سرکار نے رکوع یوں کیا تھا، سرکار نے سجدہ یوں کیا تھا، حضور نے سلام یوں پھیرا تھا، اور میرے بھائی یہاں تو ایک ایک رکن پر خیال مصطفیٰ ہوگا تو ہی نماز ٹھیک ہوگی نا، تو ہی تو نماز ٹھیک ہوگی. تو صحابہ کرام حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ جان لیتے تھے کہ سرکار زور میں کون سی رکعت قرات کر رہے ہیں اور عصر میں کون سی قرات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے بازو میں کیا قوت و طاقت دی، فرمایا کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام.
اور پھر حضور کا شکم مبارک، حضور کا پیٹ مبارک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، ساری کائنات حضور کی سلطنت ہے نا، حضور کی بادشاہت ہے، مگر حضور کی خود کی غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی، اور وہ بھی بغیر چھنا ہوا آٹا۔ چھنے ہوئے آٹے کی سرکار نے روٹی تناول نہیں فرمائی، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی، اور وہ بھی جو کی۔ اللہ اکبر۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضور کا پیٹ کیسا قناعت والا ہے، مل گیا سبحان اللہ، نہیں ملا تو بھی سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرماتی سرکار کی عادت مبارکہ تھی، کھانا جیسا بھی پیش کیا جاتا حضور نے کبھی ما عابا، کھانے میں کبھی سرکار نے عیب نہیں نکالا، نمک زیادہ ہے، کم ہے، مرچیں زیادہ ہیں، حضور کو پسند آ گیا کھا لیا، نہیں پسند آیا چھوڑ دیا، عیب نہیں نکالا سرکار نے کبھی، حضور نے کبھی عیب نہیں نکالا۔ اور سرکار کی غذا کیا تھی؟ جو کی روٹی، کھجور، پانی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ اختیار بھی دیا تھا، اے نبی آپ کے پاس اختیار ہے، اگر آپ چاہیں ہم آپ کو بادشاہ نبی بنائیں، بادشاہ نبی، اگر آپ چاہیں تو عبد نبی بن جائیں۔ بادشاہ نبی کیسے؟ جیسے جناب سلیمان، ساری نعمتیں، ہوا، آب و فضا، سب آپ کے زیر تسلط، سرکار کی بھی زیر تسلط تھی، سونے کے پہاڑ چلا کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس نے جب ہدہد پیغام لے کر گیا ملکہ بلقیس کے پاس، تو ملکہ بلقیس نے 500 سونے کی اینٹیں جناب سلیمان کے پاس بطور تحفہ بھجوائی تھی۔ اس نے کہا اگر یہ اللہ کا نبی ہوگا تو یہ تحفہ ریجیکٹ کر دے گا، اگر نہیں ہوگا تو قبول کر لے گا، بادشاہ ہوگا۔ تو جب وہ 500 سونے کی اینٹیں جناب ملکہ بلقیس کے خدام لے کر آئے، تو جناب سلیمان نے کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کے استقبال میں کئی کلومیٹر جناب سلیمان نے سڑک کی سونے کی بنوا دی تھی۔ تو اللہ تعالی جناب سلیمان کو اتنا کچھ عطا فرمایا تھا، اور حضور کو بھی اختیار دیا گیا۔ اور لانے والے پیغام کون؟ جبریل۔ فرمایا اے نبی اللہ نے اختیار دیا ہے، جو چاہو بن جاؤ، عبد نبی بنو، بادشاہ نبی بنو۔ تو حضور نے جناب جبریل سے پھر مشورہ کیا، یا جبریل تم بتاؤ کیا پسند کروں؟ کہ حضور آپ عبد نبی بننا پسند فرمائے۔ اور عبد نبی کسے کہتے ہیں؟ جس نبی کے گھر میں کئی دنوں تک فاقہ ہی فاقہ ہوگا۔ تو یہ جو فقر تھا نا، فقر حضور کا، یہ حضور نے خود پسند کیا تھا، اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، حضور نے خود پسند کیا تھا۔ اللہ مجھے فقر عطا فرما، مجھے فاقہ عطا فرما، مجھے غربت عطا فرما، حضور نے خود پسند کیا تھا۔ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یارو حضور کے غلام جناب عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، مکے کی وادیاں جن کے جانور بھر جائیں، مدینے کی وادیوں سے جن کے جانور بھر جائیں، یہ ان کے خدمتگاروں کا عالم ہے۔ تو کیا سرکار مدینہ اگر احد پہاڑ کو اشارہ کرتے سونے کا نہ بن جاتا؟ اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلیں، مگر میں نے عبد نبی بننا پسند کیا ہے۔ قربان جاؤں اس نبی کی ذات پر، وہ نبی عبد بن کے ہم جیسے گناہگاروں کو سہارا دے کر گیا ہے۔ غریب امتی، لاچار، مسکین، محتاج، کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آتا۔ وہ نبی تو ہمیں یوں کہہ کے گیا زندگی گزارنے کو، پر نبی کی اپنی زندگی تو ایسے نہیں تھی۔ تو جب امتی پلٹ کر اپنے نبی کو دیکھے گا، بخدا برسر منبر کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں کسی نے اتنی مفلسی کی زندگی نہیں گزاری ہوگی جیسی زندگی میرے مصطفیٰ خود گزار کر گئے ہیں، امت کو بتلا کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب
प्यारे मुस्तफ़ा को एक सहाबी ने दावत दी और सरकार वहाँ तशरीफ़ ले गए और हुजूर ने खाना भी तनावुल फरमाया। फरमाने के बाद ना जब सरकार बाहर तशरीफ़ लाए ना, अच्छा हुजूर बाहर गए क्यों थे? भूख की वजह से। सरकार बाहर टहल रहे थे, शिद्दत की धूप भी थी और सरकार को भूख भी थी। इतने में जब सरकार बाहर तशरीफ़ ले गए, देखा तो अबू बकर भी आ रहे हैं टहलते हुए। इतने में जनाब उमर भी आ गए, तो तीनों यार मिल गए। फरमाया अबू बकर बाहर क्यों आए? इसलिए कि अरब दोपहर में कैलूला जरूर करते हैं। ये अरब का समझो कि वो खानदानी रिवाज है, दोपहर में कैलूला आराम जरूर करेंगे। और कैलूला सुन्नत भी है, और कैलूले की बरकत इतनी है कि आप दोपहर को थक हार कर खाना खाएं, 5 मिनट 10 मिनट सो जाएं, सोने के बाद उठें, आपकी तबीयत जनाब 100% फ्रेश होगी। ये आजमा के भी देख लीजिएगा। दोपहर को 5 मिनट खाने के बाद सो जाएं, जरूर 5 मिनट 3 मिनट सो जाएं, आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। तो अहले अरब दोपहर में नहीं निकलते थे। अबू बकर हैं, उमर हैं। फरमाया किधर? हुजूर भूख ने सताया है तो गली में आए हैं। एक सहाबी के हुजूर फरमाया चलो आज किसी के मेहमान बनते हैं, आज किसी के मेहमान बनते हैं। तो किसी सहाबी का तशरीफ ले गए, अंसारी सहाबी थे और वो घर पे थे नहीं। तो उनकी ज़ौजा ने पैगाम भिजवाया कि सरकार आज हमारे मेहमान बने तो जल्दी दौड़े चले आओ। तो वो सहाबी दौड़े चले आए और अपने बाग से तर खजूरें, खुश्क खजूरें हुजूर की बारगाह में पेश की। बंदा नवाज आप इनको तनावुल फरमाए, बस मैंने अभी आपके लिए खाना तैयार करवाया। और वो छुरी लेकर बढ़े तो हुजूर ने फरमाया ख्याल करना दूध वाली बकरी को ज़िबा मत करना। दूध वाली बकरी ज़िबा मत करना। कहा जी हुजूर। बकरी का बच्चा ज़िबा किया, खाना तैयार किया गया। और अबू बकर और उमर प्यारे मुस्तफ़ा जलवा फरोज हैं, क्या कहने जनाब उस सहाबी के कि जिसके मेहमान इमामुल अंबिया बने हुए। खाना लाया गया, सरकार के सामने दस्तरखान बिछाया गया और हुजूर ने एक रोटी ली, उस पर चंद रोटियों के टुकड़े रखे। उस घर के खादिम को बुलाया या खादमा को बुलाया और फरमाया कि ये रोटी है और ये थोड़ी सी बोटी है, ऐसा करो जाओ मेरी बेटी फातिमा को देख कर आओ, उसने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। उसने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। सरकार वहां से उठे, बाहर तशरीफ लाए और फिर हुजूर ने अबू बकर और उमर को पकड़ के कहा अल्लाह की नेमतें खाई है ना, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ऐ अबू बकर और उमर, क़यामत के दिन अल्लाह को हमने इन नेमतों का जवाब भी देना है। कई दिनों के बाद मिला मुयस्सर खाने को, उस पर भी फिक्र है इसका जवाब क्या देंगे। तो क्या फरमाया, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। एक शख्स मक्के से चला मदीने, हुजूर के पास आया, मुझे कुछ अता करें। हुजूर ने फरमाया ये सारी बकरियों की वादी ले जाओ। कहा मजाक करते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं मजाक करूंगा। वो बकरियों की वादी भरी हुई रेवड़ लेके मक्के चला गया। उसने जाके अहले मक्का को कहा, इस्लाम नहीं लाया था, वो काफिर था। अहले मक्का को जाके कहता है लोगों, ओ भाई उस नबी का कलमा क्यों नहीं पढ़ते जो नवाजने पे आए, इतना नवाजता है किसी का मोहताज छोड़ता ही नहीं है। उसने फिर बाद में हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम भी बन गया। उस नबी का कलमा क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह अकबर। तो हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। अम्मा आयशा फरमाते हैं हुजूर की रमजान में सखावत ऐसी होती थी कि इतनी तेज हवाएं भी नहीं चलती होंगी जितनी सरकार की सखावत चलती थी, इतनी तेज सखावत। सरकार एक दफा नमाज असर पढ़ी, नमाज असर थी, नमाज जोर थी, नमाज पढ़ के सरकार फौरन हुजूर अपने दर दौलत तशरीफ ले गए। साहबा कहते हैं ये वाकया बड़ा अचंभत था हमारे लिए, कभी ऐसा हुआ? बोलो नहीं। सरकार बैठते, दुआ फरमाते, गुलामों के मसाइल सुनते। ये बड़ा अजीब था कि फर्ज पड़ा के फौरन गए, फौरन आ गए। हुजूर क्या बात है? फरमाया यारो बात ये है मैं नमाज से पहले माल गनीमत तकसीम कर रहा था,
اور مجھے نماز میں خیال آیا کہ ایک سونے کا ٹکڑا کپڑے میں رہ گیا تھا، ایک سونے کا ٹکڑا کپڑے میں رہ گیا تھا، تو وہ خیال جب آیا تو میں نماز کے بعد گیا، اس کو اٹھایا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور پھر آ کے میں بیٹھ گیا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، ایک رکن زکوٰۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ دی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ حضور پر کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں تھی، کبھی سرکار نے اتنا اپنے پاس جمع کیا ہی نہیں تھا کہ حضور کو زکوٰۃ دینی پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں حضور کی ہتھیلی مبارک کے متعلق میرے امام عشق محبت کیا فرماتے ہیں کہ جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب سرکار نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ انگلیوں کو پانی میں رکھا نا، پانی اتنا تھا صرف سرکار کا ہاتھ ڈوبا تھا، صحابہ کہتے ہیں انگلیوں سے پانی کے اتنے چشمے بہے، 1400 صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلنے والے پانی کے چشموں سے خود بھی پیا، مشکیزوں کو بھرا، برتنوں کو بھرا، صحابہ نے جانوروں کو پلایا، ابھی بھی سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ پتھر سے پانی بہہ سکتا ہے، پتھر سے پانی بہتا ہے، جناب کریم اللہ نے پتھر پہ عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے نکلے، تو یہ تو پتھر سے پانی نکلتا ہے، یہ بھی کمال تو ہے جناب کلیم اللہ کا، پر انگلی سے پانی کے چشمے تو نہیں نکلتے۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ ہاں، جب سرکار نے انگلیاں رکھی اور سرکار نے جو پڑھا، فرمایا صحابہ پانی ہے حضور، تھوڑا تھوڑا ہے، اتنا ہے کہ بس سرکار کا ہاتھ ڈوب گیا، پھر حضور نے ایک مشکیزے میں ہاتھ رکھا، پھر حضور نے جو چاہا، اللہ نے جو چاہا، سرکار نے پڑھا۔ صحابہ کہتے ہیں 1400 صحابہ کرام تھے، سب نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور اپنے برتنوں کو بھرا۔ کہتے ہیں یاد رکھنا حوض کوثر بھی بڑی فضیلت والا ہے، اور جناب عالی آب زمزم بھی بڑی فضیلت والا ہے، پر اس پانی کا مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جو حضور کی انگلی سے جاری ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حضور کے عشق میں، محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔